اور جی میں نے پہلے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، پہلے اس کا تو مجھے اجر مل جائے پھر اگلی بات کرنا، میں نے اتنے اللہ کی راہ میں دیے ہیں وہ تو مجھے واپس ملیں پھر بات کرنا، میں نے اتنے کام، لوگ اس طرح کی، یہ کو سودا ہے اور تیرے پاس تیرا ہے کیا؟ اتنی بات کرنے والے، تو کہہ رہا ہے تو نے پیسے دیے اتنا وقت دیا، تجھے رب نے جو کچھ دیا ہے تو تیرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ رب کا دیا ہوا۔ اللہ ہاتھ پاؤں نہ دے کماؤ گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہ آوازوں والے، خوش آوازی جن کو ملی ہے، خوش الہانی ملی ہے جن کو، اپنی اس خوش الہانی سے لوگوں کو مسرور کر کے، خوش کر کے پیسے کماتے ہیں۔ اگر اللہ نے یہ آواز نہ دی ہوتی تو ایسا کر لیتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مزدور ہو یا تاجر ہو، کسی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، سب کچھ کس کا دیا ہوا؟ رب کا دیا۔ جان اسی کی دی ہوئی ہے، صلاحیتیں سب کچھ اسی نے دیا ہے، اور ہم اس پہ کہیں کہ جی پہلے جو دیا وہ تو مل جائے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہماری تھوڑی سی محنت پر بھی بے پناہ اجر عطا فرماتا، ورنہ ہم ساری عمر عبادت کرتے رہے، ہم کچھ مانگنے کے مستحق خود سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ جسم اس نے دیا، طاقت اس نے دی، نعمتیں اس نے دی، صلاحیت قابلیت سب اس نے دی ہے، ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ تو ہم وہ خود کہتا مانگو میں دوں گا، اور وہ دیتا ہے، اور کتنا دیتا ہے؟ چھوٹے سے عمل پہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو ہمیں اس کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرنی، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اور اس کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں نعمت زیادہ کر دوں گا، نعمت میں بڑھوتری آ جائے گی، اضافہ ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور ناشکری کرو گے، انکار کرو گے، نافرمانی کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو عاجزی، کتنا بڑا عہدہ، فرعون، نمرود، بادشاہی ملی تو خدائی کے دعوے کرنے لگ گئے۔ تخت بنایا تھا فرعون نے، تخت بنا کر اس پہ بیٹھا تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ شاہجہاں نے بھی تخت بنایا تھا، شاہجہاں بادشاہ مشہور ہے مغل بادشاہوں میں، تہجد گزار تھا، نیک تھا، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، اس کے دوسرے معاملے اپنی جگہ، اس نے تخت بنایا اپنے شوق سے، لیکن جب تخت بن گیا کہنے لگا پہلے اس پر میں رب کو سجدہ کروں گا، بیٹھوں گا بعد میں، پہلے اس تخت پہ رب کو سجدہ کروں۔ مزاج، میں نے صرف ایک بات کی ہے، حالانکہ دنیا میں ہمارے پاس بہت مثالیں ہیں عاجزی کرنے والے، وہی کامیاب، وہی سربلند۔ تکبر کرنے والے، اکڑنے والوں کو کچھ ملا، شیطان نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا، ہاں میں اس سے بہتر ہوں۔ پیغام ساری دنیا کو مل گیا، جو بھی اکڑے گا وہ مردود ہو جائے گا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جنہوں نے عاجزی کی، بس مثال دے دوں، دنیا کے بادشاہ اور دین کے، روحانیت کے بادشاہ، دونوں کی مثال۔ لاہور چلے جاؤ، جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے، داتا دربار بھی ہے، فرق نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی، آج دنیا سلام کر رہی ہے، اور جس نے اکڑ کی پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے، آپ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بھی خیال رکھیں، میاں بیوی میں بھی، اولاد ماں باپ میں بھی، اور پھر مالک اور ملازم میں بھی، باس اور اسٹاف، یہ ہونا چاہیے
تکبر ایک ہوتا ہے ڈیوٹی کا ڈسپلن، آپ کا ایک طریقہ کار، ایک نظام، ایک ترتیب، وہ اور بات ہے. لیکن ہمارے ہاں تو کئی اداروں میں باقاعدہ تکبر سکھایا جاتا ہے، اور یہ سیاست والے تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ فرعون ہے. لیکن ان فرعونوں کو یاد رکھنا چاہیے اللہ نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بنایا ہے، پھر انجام ویسا ہی ہوتا ہے. آج بھی فرعون کی لاش دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، مگر لوگ سیکھتے نہیں. اپنے آپ کو کوئی سپر پاور کہتا ہے، کوئی سپریم اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اللہ معاف کرے. بندہ عاجزی کرتا ہی اچھا لگتا ہے، غرور اس کی شان کے لائق نہیں. یہ تکبر صرف اللہ کی شان ہے اور کسی کو یہ کرنا نہیں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے. فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم ومن دونہ تحت لوائی، آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اولاد آدم کا. لیکن ساتھ ہی فرمایا میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، یہ بات فخر سے نہیں کہتا. اللہ کی عطا. یہاں آپ کو پھر ایک بار سمجھا دوں تاکہ آپ کو بھی بات کرنے کا طریقہ اگر یاد رہے گا تو فائدہ ہوگا. عربی کے دو لفظ ہیں، یاد کر لیں. تحدیث نعمت، کہیے گا ایک بار پھر کہیے گا. تحدیث نعمت، نعمت کا بیان کرنا، نعمت کے طور پر بات کرنا، اس کا یہ مطلب ہے. مثلا آپ کو کوئی اللہ تعالی کی طرف سے خاص چیز ملی ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اندر یہ خیال بھی نہ آئے کہ یہ میری خاصیت ہے. نہیں، تحدیث نعمت کے طور پر، اللہ کی نعمت کے طور پر بیان کریں. تو پھر یہ تکبر. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے حج کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے فلاں خدمت کی. یہ اس طرح کہنا تحدیث نعمت ہوگا. اور جانتے ہو میں نے حج کیا ہے. فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ لہجے سے ہی پوچھ رہا ہوں. یہ لہجہ ہی بتا رہا ہے، الفاظ بتا رہے ہیں کہ کہاں آپ فخر اور غرور کی بات کر رہے ہیں اور کہاں آپ اللہ کی نعمت کی بات کر رہے ہیں. تو فرق ہوتا ہے. میں یہ کہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، حضور کا کرم ہوا، تو یہ تحدیث نعمت ہوگی. اور اگر میں اس کو خاص طور پر اپنے لوگوں کے لیے کہ لوگ مجھے کچھ سمجھیں اس طرح بیان کروں تو پھر وہ تحدیث نعمت نہیں رہتی، وہ تکبر اور فخر میں چلا جاتا ہے. فرق ہوتا ہے. تو یہ لہجے سیکھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، مجھ پر یہ کرم ہوا، اور اس میں بھی فخر کا احساس نہ ہو. جہاں فخر کا احساس آیا، آپ نے سمجھا کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں، یوں ہے، وہاں ہے، وہاں محنت گئی، وہاں پر کچھ باقی رہتا نہیں. اور جہاں عاجزی ہوگی وہاں اور زیادہ مہربانی ہوگی. تو وعباد الرحمن، رحمان کے بندے. اور کس کے بندے کہلا رہے ہو؟ پھر ویسی خوبی بھی تو ہونی چاہیے. اب ہم کہیں جا کر کہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ بات، ہمارے اندر، تو اگر مسلمان کہا ہے تو مسلمانوں والی بات بھی تو ہو. کہہ تو رہے اپنے آپ کو مسلمان اور مسلمانوں والی بات کوئی بھی نہ ہو، تو لوگ کہیں گے جس طرح یہ بات حالانکہ ہے خطرناک مگر سنا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرنا.
حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ، پڑوس میں ایک عیسائی رہتا تھا، حضرت کو بہت پسند کرتا تھا، عزت کرتا تھا۔ حضرت کے ایک مرید نے اسے کہا تو ان کی عزت کرتا ہے، جب جاتے ہیں ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس نے جو بات کی اس بندے کو سمجھانے کے لیے، یہ جواب ہر ایک کے لیے نہیں ہے، نہ یہ کوئی دلیل ہے، لیکن اس بندے کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا کہ جیسے با یزید مسلمان ہے میں ہو نہیں سکتا، جیسے مسلمان با یزید ہے میں ہو نہیں سکتا، اور تیرے جیسا ہونا نہیں چاہتا، تیرے جیسا۔ میں نے پہلے کہا، اس کو اس طرح دلیل نہ بنا لینا، میں نے پہلے احتیاطاً بات کر دی ہے۔ کیا مطلب کہ خود کو مسلمان کہیں، عاشق رسول کہیں، غلام رسول کہیں، غوث کا دیوانہ کہیں، خواجہ کا دیوانہ کہیں، تو پھر کوئی بات اندر ہو بھی ویسی؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہماری یہ بات کیا رہ جائے گی؟ زبانی جمع خرچ ہوگا۔ تو رحمان کے بندے کیسے ہونے چاہیے کہ ان کے اندر نرمی ہو، عاجزی ہو، خوبی ہو، پتہ چلے کہ کس کے ہیں، پتہ چلے کہ کس کے ہیں۔ ہم آج توجہ نہیں دیتے، ہمارے ہاں پیری مریدی بھی رسم ہو گئی، کسی نے خاص ٹوپی بنا لی پہچان کے لیے، کسی نے کو صافہ خاص بنا لیا پہچان کے لیے، یہ صافہ کہتے ہیں آپ، یا جو بھی آپ کے ہاں اس کے لیے لفظ ہو، ہر ایک نے اپنا اپنا، کسی نے کچھ بنا لیا۔ مرید کس کو کہتے ہیں؟ چاہنے والے کو، کہ اب اس کا ارادہ ختم، پیر کا ارادہ شروع، جو پیر کا ارادہ وہ مرید کا ارادہ ہونا کیا چاہیے، اور جدھر سے گزرے پتہ چل جائے کہ کسی کا ملنے والا ہے، اس کی وضاقت ظاہر بھی اور باطن بھی ایسا ہو جائے، رنگ چڑھ جائے۔ کیا چڑھ جائے؟ حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالی، بخارا بڑا مشہور شہر ہے، وہاں آپ کا مزار شریف، نقشبندی سلسلہ آپ کی نسبت سے نقشبندی کہلاتا ہے۔ نقشبند کیوں کہتے ہیں؟ حضرت دل میں اللہ کا نقش بند کر دیتے تھے۔ اور آپ کا مزاج کیسا تھا؟ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، میں بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، کمہاروں کی بستی تھی، کمہار مٹی کے برتن بنا کر بھٹی میں ڈالنا، ان کو پکانا، اور پھر وہ نکالتے ہیں، جس طرح آپ مٹکے سراہی وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، اب بہت کم ہے لیکن پھر بھی ہے، دنیا میں پائے جاتے ہیں کلے پاٹس۔ تو حضرت گزرے تو وہاں بٹی میں برتن انہوں نے ڈالے ہوئے تھے، لوگ بناتے جا رہے تھے بٹی میں، حضرت نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا برتن پک رہے ہیں۔ برتن پھر کہیے گا، دھیان نہیں دیا نا، کچے تھے نا، پک رہے ہیں۔ اب میں نے آپ نے کہہ لیا، دھیان نہیں دیا، وہ تھے اللہ والے، پکنے کا مطلب جانتے تھے۔ پکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، پکا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ ان کی توجہ آپ پر اس بات سے ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور منہ سے نکلا اللہ۔ آپ نے اتنا کہا اور پھر تشریف لے گئے۔ کماروں نے بھٹی سے برتن نکالے تو ہر برتن پر اللہ لکھا ہوا تھا۔ انہیں پھر سمجھ آئی، وہ سارے دوڑے اور ہم نے دھیان نہیں دیا، یہ تو کوئی اللہ والا تھا۔ دوڑے حضرت کے پیچھے، اور برتنوں پر نقش کرنے والے ہمارے دل پر بھی نقش کر دے۔
میں اسی لیے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں نا، بننا ہو تو نقش بندی بنو، دیوبندی نہ بنو، نقش بندی بنو۔ تو خوبی ہونی چاہیے، مزاج ہونا چاہیے، پتہ لگ جائے کہ کسی کی صحبت کا اثر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بات میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سنائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کی جلد پر بال نہیں تھے، داڑھی میں یہ جو تھوڑی کہلاتی ہے چن، ایک بال تھا، باقی جلد پر بال، وہ اس کو کنگھی کرتے تھے، شانہ کرنا، کنگھی، کومبنگ۔ کسی نے کہہ دیا ایک ہی تو بال ہے، اس کو بھی کنگھی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ میرے آقا کی سنت ہے، اللہ نے ایک ہی بال دیا ہے تو اللہ کی عطا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے آقا کی سنت پوری ہو۔ اور ہم سنی کہلائیں اور ہم میں سنتیں ہی نظر نہ آئیں، سوچنے کی بات ہوگی نا۔ تو رحمان کے بندوں میں خوبی ہونی چاہیے۔ بننا ہے تو شیطان کے بندے نہ بنو، کس کے بندے بنو؟ رحمان۔ وہاں بندہ بمانا غلام میں نے آپ کو بتایا۔ آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا، آپ کچھ بول نہیں رہے، کچھ کر نہیں رہے، اس کی یاد کرتے رہیں۔ اللہ کی یاد سے کوئی سانس غفلت میں نہ گزرے، یہ حالت ہونی چاہیے۔ اول تو فرصت ہوتی نہیں ہے، اور ملے تو تب بھی زبان ذاکر ہو، دل شاکر ہو۔ زبان سے ذکر ہو، قلب سے بھی ذکر ہوتا ہے، اگر آپ کی وہ حالت ہو جائے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور کسی حالت میں بھی فرما برداری نہیں چھوڑنی، تیش ہو یا عیش ہو، اللہ یاد رہے۔ کبھی خوشی ملتی ہے رب کو بھول جاتے ہیں، کبھی غصے میں آتے ہیں رب کو بھول جاتے ہیں، رب کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ کیفیتیں وقتی ہوتی ہیں، تیش کی ہو، عیش کی ہو، تکلیف کی ہو، راحت کی ہو، یہ وقتی ہے، امتحان ہوتے ہیں۔ لوگوں نے بتا بھی دیا کیسے کیسے امتحان، جو قرآن کی تفسیر کے حساب سے کس کس طرح آزمایا جاتا ہے۔ کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی وارننگ ہوتی ہے، کبھی سزا ہوتی ہے، کبھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ ہمارا وقت لمبی لمبی بحثوں میں گزر جاتا ہے، فرما برداری کا دھیان نہیں۔